مدرسہ جو ہے وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلا، آج کی پیداوار نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو کچھ معلومات سے آگاہ کریں کہ جیسے ہر چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ مدرسے کی بنیاد جو رکھی ہے وہ دراصل رکھی کس نے ہے، بنیاد رکھنے والی ذات ہے کون۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ وزراء بھی ہے، وہ بھی شامل ہے، اور مدرسے کو جہالت کی فیکٹریاں کہتے ہوئے ان کے منہ نہیں تکتے، اور مدرسے کو دہشت گردی کی فیکٹری کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ اب ان نادانوں کو، ان تنقید کرنے والوں کو میں اب اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ ان کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جس کو تم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو اس کی بنیاد دراصل رکھی کس نے ہے۔ یہ بات تو آپ اول ذہن میں رکھیں کہ مدرسے کی بنیاد یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ مدرسے کی بنیاد جو ہے وہ خالق کائنات نے عالم عرش پر رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام صحیح جوابات دے کر پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں۔ پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ پھر مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر منتقل ہوا مدرسہ دار ارقم، صفا پہاڑی پر ہے، دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو ناظرین میں سے مکہ مکرمہ جا چکے ہیں یا گئے ہیں ان کو بخوبی علم ہوگا اور واقف ہوں گے کہ صفا پہاڑی پر مدرسہ اور دار ارقم کے نام پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک پر محنت کر کے اس مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد صحابیت کا مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے 38ویں درجے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مدرسے کا طالب علم بنایا۔ جب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کر بیٹھ گیا، بھائی مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن کی درسگاہوں کا راستہ کیسے روکا جائے۔ کیونکہ ہمارے جو جرنیل تھے وہ ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھے۔ ابو جہل نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد کیا، مشورہ کیا گیا کہ مشورہ اس بارے میں تھا کہ ان کے مدرسے کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کا راستہ کیسے روکا جائے، جو ہمارے جرنیل بھی اب ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ تو مشورہ ہوتے ہوتے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس سے ان کے مدرسے کا راستہ بھی رک جائے گا اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کی شان دے کے اس کی ذمہ داری بھی دی گئی اس شخص کو جس کی دعا نبی علیہ السلام نے پہلے سے مانگ لی تھی۔ اب ذمہ داری دی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اسی دار ارقم مدرسے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، وہ اسلام لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن مخفی رکھا ہوا تھا۔ ابتدا اسلام میں کسی درجے میں کسی حد تک اجازت تھی۔ ان صحابی رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسہ اور قرآن کی محنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ صحابی رسول دل میں تڑپنے لگے، فرمایا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر گیری تو کر لو، آپ کی بہن جو فاطمہ بن خطاب ہے وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا اور غصے کی حالت میں اپنے قدم کو پلٹا اور اپنے بہن کے دروازے کی طرف نکل پڑے۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، حضرت فاطمہ بن خطاب اور ان کے شوہر جو قرآن کی تلاوت یا قرآن سیکھ رہے تھے، استاد کو کمرے کی طرف بھیجا اور خود دونوں دروازے کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھولا
تو غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے غصے کی حالت میں بہنوئی کی طرف تپڑ کھینچا مارنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے حضرت عمر کا تپڑ اپنے چہرے پر برداشت کیا، اٹھ کر کھڑی ہوئی، ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور فرمایا کہ عمر، جس خطاب کا خون تمہارے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہن کا یہ جملہ سننا تھا، سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کر اندر ہی اندر جھانکنے لگے کہ عمر کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ خود اندر جا کر دیکھ سکتے ہو کہ ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دیتے ہیں، یہ تو امن کے داعی ہے۔ ضمیر نے جھنجھوڑا تو بہن سے کہنے لگے کہ مجھے بھی تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن پڑھنے اور سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چل پڑے۔ اب بھائی نے پاکی حاصل کی، بہن، بہنوئی اور بھائی شامل۔ استاد نے جہاں پر سبق چھوڑا تھا وہیں سے سبق کا آغاز کیا۔ سبق سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر چھوڑا تھا اور یہیں سے آغاز کیا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب اس آیت میں اللہ جل شانہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ بے شک تحقیق میں ہی اللہ ہوں، واجب الوجود، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق اور میری ہی عبادت کرنا، نماز میری عبادت کے لیے قائم کرنا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اللسان بھی تھے اور فصیح اللسان بھی تھے۔ جب یہ جملہ سنا تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے۔ کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی لے چلو اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کی طرف دیکھا، مجھے بھی اپنا پاک کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے۔ مدرسہ دار ارقم کی فضا نعرہ تکبیر کی آوازوں سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا، صحابہ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا۔ اب عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ یہ وہی عمر ہے کہ آج بھی پوری کائنات میں ایک ذرہ جو پوری کائنات میں ہے ان کے عدل اور انصاف کے گواہ ہے۔ اب وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا مسجد نبوی، مدرسہ صفہ میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا۔ مدرسہ صفہ میں مسافر طلبہ کا بھی انتظام کیا گیا۔ پھر یہ مسجد نبوی تنور درخت اللہ نے ان کی شاخوں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ آج جو پوری کائنات میں جتنے بھی ادارے ہیں تعلیم و تعلم حاصل کرنے کے لیے جو بنے ہیں وہ ایک عمارت نہیں ہے، حقیقت میں وہ اس مسجد نبوی، اس تنور درخت کے شاخ کے سائے ہیں جو اللہ نے اس مسجد و مدرسے کی صورت میں آپ کے ان علاقوں میں ڈال دیے ہیں۔ اگر اس شاخوں کے سائے میں ہم جمع رہیں گے تو کل انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمیں عرش کے سائے میں جمع فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ مدرسے کی بنیاد کے حوالے سے جو آپ کو معلومات دینی تھی کہ جس مدرسے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دراصل اس مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے عالم عرش پر رکھی تھی۔ تو مدرسے کے ساتھ جتنا زیادہ آپ تعاون کر سکتے ہیں بھرپور تعاون کرے اور ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام مدرسے کے ساتھ کھڑی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔